فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بڑے کہا کرتے تھے سچ کو آنچ کوئی نہیں۔ مالک کائنات بھی اعلان کر رہا ہے میرا بندہ سچ بولیو، سچ کو آنچ کوئی نہیں، دنیا میں بھی عزت دلائے گا اور آخرت کے اندر بھی تجھے مالک کے دربار میں میرے دربار میں کامیابی دلائے گا۔ وگرنہ دنیا کے اندر تیری زندگی جیسے گزرے گی یہ تو تجھے پتا مجھے پتا۔ میرے بندہ اگر مرنے کے بعد میرے پاس آئے گا، جو تجھے لینے والے ہیں وہ تیرے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، تیرے منہ کو سونگیں گے۔ اگر سچائی کی خوشبو آئی تو تجھے لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیں گے، اور تیرے اندر سے اگر جھوٹ کی بدبو آئی، بد کرداری کی آئی تو میرا بندہ تجھے آسمان پر کوئی فرشتہ لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں معیار کپڑوں سے بنتا ہے، دنیا کی زندگی میں معیار میرے پیارو اللہ اکبر مکان سے، پیسے کی چمک سے، زمین زراعت سے بنتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا کردار انسان کے اخلاق سے بنے گا، اس کی سچائی سے بنے گا۔ جتنا زبان پہ سچ ہوگا اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی قدر بھی اتنی کی جائے گی، اور جتنا ایمان پر میرے عزیزو جھوٹ کے اپنے کردار پہ جھوٹ کے پردے ڈال کے آیا تو مالک کائنات نے ملاقات سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرنے سے پہلے اس آدمی کی وقت کو، اس کی حیثیت کو بتا دیا۔ فرمایا لعنت اللہ القاذبین، فرمایا جھوٹ بولتا ہے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں لعنت ہے۔ بتا جو جھوٹ بول کے آوے گا میرے سامنے کھڑے ہو کے میرا سامنا کیسے کرے گا؟ سچائی۔ حکومتوں کے اندر جھگڑے آج میرے عزیزوں جھوٹ سچ کی بنا کے اوپر ہو رہے۔ ہمارے میرے عزیزوں جن کو ووٹ دے کے ہم ان کے معیار کے مطابق انتخاب میں کامیاب کرتے ہیں، آج میرے عزیزوں دوسری مرتبہ ووٹ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ برادری کی برادری دوسری جماعت بدل رہی ہیں جھوٹ کے اوپر، وعدے کچھ کر کے گیا تھا وفائیں کچھ نبھا رہا ہے۔ میرے عزیزوں بیٹے نے باپ سے وعدہ کچھ اور کیا تھا، باپ نے بیٹے سے وعدہ کچھ اور کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات لال جوڑے میں اور یہ اچکن پہن کے، شیروانی پہن کر، اتنا بڑا کلہ پہن کر، پھولوں والی سیج کے اوپر بیٹھ کر اس نے کچھ وعدہ بیوی سے کیا، بیوی نے کچھ وعدہ اس سے کیا، لیکن دونوں کے وعدے میں جھوٹ تھا، بددیانتی تھی، بدنیتی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا جنازہ ناراضگی میں گیا، اس کا جنازہ بھی گھر سے ناراضگی کے اندر گیا ہے۔ فرمایا لوگو جب امت پر یہ وقت آ جائے، بیوی شوہر کے سامنے جھوٹ بولنے لگ جائے، شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے لگ جائے، بیٹا باپ کو جھٹلا دے اور ماں کو بیٹی باپ اولاد جھوٹا کر دے، تو او لوگو انتظار کرو، سوچ سمجھ کے آنکھیں بند کر کے اسی والے کمرے میں سوئیو، یوں نہ ہو صبح جب تیری آنکھ کھلے تو لوگ تجھے قبرستان کی طرف لے کے جانے لگ جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس بندے سے اللہ بات ہی کرنے کو تیار نہیں جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر کوئی نہیں۔ خشیت الہی کا اظہار ہوگا تو خدا کے گھر کی طرف 5 نمازوں میں چل کے آوے گا، اذان سن کر سب کچھ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، خدا کے آگے سجدہ کرنا میرے عزیزو، سجدے کا انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر خشیت الہی کا اظہار دل کے اوپر ہو گیا، کردار بھی بنے گا، ایمان بھی بنے گا، پھر زکوٰۃ دینا بھی آسان ہو جائے گا، اپنی زراعت میں سے عشر دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب ڈر ہی دل کے اندر ختم ہو گیا تو میرے عزیزو اللہ کا ڈر نکل جائے گا، تو پھر میرے عزیزو دنیا کی زندگی تجھے میرے عزیزو خدا کی قسم بیکار سی لگے گی۔ پھر اگر اللہ کا ڈر نکل گیا، اس سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس کے حبیب سے تعلق ٹوٹ گیا، تو روئے زمین پر خدا کی قسم انسان اور کتے کی حیثیت برابر خدا کر دے گا۔ جس طرح کتا روڈ کے اوپر مرا پڑا ہوتا ہے اس کا وارث کوئی نہیں، اسی طرح میرے عزیزو خدا کا نافرمان پڑا رہے گا، اس کا وارث نہ زمین والا بنے گا نہ آسمان والا بنے گا۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ کا
وزیر آپ کے دربار میں کھڑا تھا، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، تخت شاہی تو دیکھ لیا، مال و دولت تو دیکھ لیا، دنیا کا مال و متاع تو دیکھ لیا، دنیا کے بر اعظم پر حکومت کر لی، اب چل اب میرا دل کرتا ہے کسی سچے کو تلاش کرو۔ اس وقت حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ وزیر کہنے لگا ایک اللہ کا بندہ سچوں میں سچا ہے، خشیت الہی کا اظہار جس پر ٹپکتا ہے، اس کی تلاش میں اگر تو نکلنا چاہے وہ تجھے اپنے ایک جھونپڑے میں ملے گا، مصلی پہ بیٹھا اللہ سے صلح کرتا نظر آئے گا۔ ہارون رشید کہنے لگے جا اس سے ملاقات کا ٹائم لے کے آ۔ یوں نہیں کہا میرے پاس بلا۔ اس وقت کے بادشاہ بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ ان سے ٹائم پوچھ کیا کس وقت میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، ان پر بھی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ان پر بھی خشیت الہی کا، محبت الہی کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ جب بادشاہ وقت کا پیغام آیا ان کو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تیرے میرے جیسا ہوتا، اچانک ارجنٹ کپڑے سلواتا، رات کے اندھیرے میں دکانیں کھلواتا، جوتا بھی نیا پہنتا، میرے عزیزوں 4-5 سیلفی بنانے والوں کو لے آتا۔ جب بادشاہ مجھے ملنے کے لیے آوے، میرے سے گلے ملنے آوے تو یوں تصویریں اتاریوں، یوں نیٹ کے اوپر چڑھا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ والے بھی اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا بادشاہ وقت کو رات کے اندھیرے کا ٹائم دینا، دن کے اجالے کا ٹائم نہ دینا۔ اگر دن کے اجالے میں بادشاہ میرے دروازے پر آوے گا، دنیا یوں نہ سمجھے بہت بڑا اللہ والا ہے، بادشاہ بھی اس کی جوتیوں میں بیٹھ رہا۔ اگر میرے دل کے اندر بادشاہ سلامت کے آنے سے، دروازے پہ کھڑے ہونے سے میرے دل میں آ گئی تو خدا کی محبت میرے دل سے نکل جائے گی، پھر بادشاہ تو میرے سے راضی ہو جائے گا، زمین آسمان کا بادشاہ میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ اسے رات کو لائیو، دن میں نہ اس کو اسے دروازے پہ لے آنا۔ وزیر گیا اور ہارون رشید سے کہنے لگا جی رات کو آنا۔ جب رات کا وقت وزیر اور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آئے، آپ کی خانقاہ میں آئے، آپ کے آستانہ عالیہ پر آئے، آپ نے اپنے گھر کا چراغ گل کر دیا، ہارون کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور ہارون کا آپ نے چہرہ نہ دیکھا۔ ہارون نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، حضرت فضیل بن عیاض نے حضرت ہارون رشید کا ہاتھ پکڑا، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ مرغن غذائیں تھی، وہ کھانا پینا تھا، وہ سارے باڑ تھے، اس کا اثر لباس پر جسم پر نظر آ رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے دبایا، انگلیوں کے اوپر، انگلیوں کے اوپر، جسم کے اوپر، ہاتھ کی پشت کے اوپر گوشت چڑھا ہوا تھا۔ بڑے پیارے اندھیرے میں وہ ہاتھ چٹے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، فرمایا کتنے پیارے ہاتھ ہیں، اللہ جن کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ لے بس اتنا کہنا تھا، کتنے پیارے ہاتھ ہیں جو سلطنت سنبھالتے رہے، حکومت سنبھالتے رہے، ان ہاتھ کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ پھر کیا تھا؟ خشیت الہی کا اثر دل پہ ہوا، فقیر کی احکام آ گئی، فقیر کی صدا کام آ گئی، پھر تخت کہیں چلا گیا، تاج کہیں چلا گیا۔ وہ بر اعظموں پر، دنیا پر تخت بچھا کر حکومت کرنے والا اپنی بغل میں بعد میں مصلی لیے نظر آتا تھا۔ اسی لیے میرے پیاروں، دکان سے، مکان سے، کاروبار سے، مویشی ڈھور سے، زراعت سے منع نہیں کرتے، اپنے بال بچوں میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتے، دوست یاروں سے منع نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے میں کیا اتنا بھی وقت میرے پاس نہیں نکل سکتا کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے ملاقات کر لیں؟ کیا آپ کے میرے علاقے میں، کیا آپ کے میرے محلے میں، کیا آپ کی میری بستی میں، تحصیل میں، آپ کے میرے علاقے میں، آپ کے میرے ضلع کے اندر کوئی ایسا نہیں جو اللہ والا ہو، حقیقت کے اندر اللہ والا ہو؟ اور اللہ والے کی پہچان کرنے میں 2 چیزوں کا خیال کرنا۔ اللہ والے کی پہچان ہوا کرتی ہے، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، اس کا بولنا کردار دیکھو تو آمنہ کا لال یاد آ جائے، وگرنہ میرے جیسے بڑے پھر رہے۔ سچوں کی محفل تلاش کرو۔ جھوٹ پر زندگی گزر رہی ہے، اثر چہرے پر، اثر لباس پر، اثر کردار پر۔ حلال کمائی ہے، اللہ اکبر، کولو کے بیل کی طرح صبح سے لے کر رات تک جتا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت میرے چاند حالت یہ بنی ہوئی ہے، جو کمائی کھا رہے ہیں حلال کی، حلال کمائی کوشش کر رہا ہے، گھر لے کے آ رہا ہے، لیکن نحوستیں اتنی پڑی ہیں، پکانے والی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، کھانے والوں کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔
मौलाना वो कैसे? वक़्त का बादशाह नौशेरवाना दिल था, अपनी सल्तनत के अंदर सैर के लिए निकला। रास्ते में एक अनार का बाग आ गया, पहचानता नहीं था, बेस बदल के निकला। माली को बादशाह की पहचान न हुई, बादशाह को माली की पहचान न हुई। ये बाग में पहुंचे, कहने लगे फ़कीर हूँ, सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर एक पानी का प्याला पिला दे। मैं परदेसी बाबू, मेरा यहाँ रिश्तेदार कोई नहीं, मेरा मकी मकान कोई नहीं। माली को तरस आया, उसने कहा गरीब आदमी है, लिबास किरदार से कपड़े पगड़ी से देखा, गरीब आदमी है, पेमंद लगे हुए हैं, इसने जिंदगी में अनार पीने का तस्वुर भी ना किया होगा। उसने दरख्त की टहनी से अनार तोड़ा और उसका रस निकाल कर बादशाह के सामने, नौशेरवान के सामने कर दिया। बादशाह वक़्त ने घूंट भर भर के लिया, कितना मीठा रस है, कितना मीठा शरबत है, कितना मीठा अनार का रस है। अल्लाह अकबर। कौन सी खाद डालता है, किस वक्त पानी देता है, कौन सा स्प्रे डालता है, कौन सा बीज डालता है? कहता बात खाद की नहीं, स्प्रे की नहीं, बीज की नहीं है। इस हुकूमत का जो हुक्मरान है वो नेक और नेक नियत है, जिसकी नियत का असर अवाम पर भी पड़ रहा है और फलों के ऊपर भी पड़ रहा है। नियतों का असर। नौशेरवान ने जब पानी वो शरबत पी लिया, फौरन का दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं अपने शाही महल में जाऊंगा, मैं सरकारी ऐलान करूंगा कि ये बाग शाही तहवील में दिया जाए, मैं और मेरे बच्चे, मेरे ख़ानदान वाले इस अनार को खाएं, इसका रस इस्तेमाल करें, किसी गैर को इजाज़त नहीं। नौशेरवान ने दिल के अंदर का जुबान से नहीं कहा, पीछे कोई टेलीग्राम खत नहीं लिखा, आगे माली को नहीं कहा, आज के बाद किसी को अनार तोड़ के नहीं देना। जाते हुए कहने लगे मियाँ पता नहीं जिंदगी दोबारा यहाँ लावे या ना लावे, मुझे एक प्याला अनार के रस का और पिला दे। माली को फिर तरस आया, उसने अनार का रस निचोड़ा और नौशेरवान आदिल बादशाह के सामने कर दिया। उसने प्याला अनार के जूस का मुंह के लगाया, इतना तुरुश था, इतना कड़वा था, जायका बदल गया, रंग बदल गया, हत्ता के हलक भी कड़वा हो गया। अल्लाह अकबर। नौशेरवान उस माली की तरफ देख के कहने लगे बाग बदल गया या दरख्त बदल गया? का बाग भी वो, दरख्त भी वो। बता क्या हुआ? का पहले अनार का रस पिया था, इतना मीठा, इतना पिया, अब पिया इतना तुरुश है। का दरख्त भी वो, बाग भी वो, टहनी भी वो। पहले आगे वाला अनार तोड़ के लाया, अब पीछे वाला तोड़ के लाया। पहले पिया तो मेरी मीठा रस था, अल्लाह अकबर, अब पिया तो पानी इसका तुरुश हो गया, कड़वा हो गया। बात अनार की नहीं है, लगता है हुकूमत के बादशाह की नीयत के अंदर फतूर आ गया है। ईमानदारी से बताओ, जो इस वक्त हमारे सरबराह हैं उनकी नीयत हमारे बारे में अच्छी है कि ख़राब है? जब मेरे अजीज़ उनकी नीयतें अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में जब उनकी नीयतों का असर अच्छा नहीं जा रहा तो उनकी नीयतों की वजह से अवाम के ऊपर उसका इज़हार हो रहा है। हत्ता कि मेरे अजीज़ों मवेशी बीमार हो गए, मवेशियों पे बीमारी, ज़राअत पे बीमारी, हमारे गल्लों पे बीमारी, हमारे कारोबार के ऊपर बीमारी है। इसका वाहिद हल है मेरे प्यारो, खुदा की कसम, अक़वाम मुत्तहिदा को अपने ताबे करने से, उनके आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ जोड़ने से, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक या गैर मुस्लिम ममालिक के आगे झोली फैलाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि सारे मसलों का अल्लाह को रोक के दिखाने से होगा। जब अल्लाह को हमने रोक के दिखा दिया, रब्बे काबा की कसम, फिर आसमान वो मोती बरसाएगा जो मेरी चाहत होगी, ज़मीन वो गल्ले निकाल लेंगे जो अल्लाह हमारी मर्जी के मुताबिक अता फरमाएगा। ये तो एहसान मानो हुजूर का सदका है, ये तो एहसान मानो कि अल्लाह के नबी का सदका है। अबू जहल और सदका का भाई, हुजूर तो दुनिया से चले गए, अब कौन सा सदका? अबू जहल अपनी पूरी जमात को लेके मक्के पाक में आ गया। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम पाक में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। अबू जहल ने हुजूर का चेहरा अपने सरदारों के सामने देखा और उसने क्या कहा? अल्लाह, अगर ये सच्चा, हम झूठे तो आसमान से अपना अज़ाब नाजिल कर, अगर हम झूठे तो हम सच्चे, माज़अल्लाह ये झूठे तो इनको भी अल्लाह अपनी पकड़ में ले ले। अल्लाह अकबर।
اتنی بڑی بات حرم کے اندر بیت اللہ کے سامنے قسمیں اٹھا کر حضور پر انگلی اٹھا کے کہہ رہے اگر یہ سچا ہم جھوٹے ہیں تو میں آگ کے انگارے آسمان سے برسا اپنی پکڑ میں لے لے۔ جبرائیل علیہ السلام دوڑے آ گئے کہ او بدبختہ خبردار اگلا جملہ نہ بولنا ورنہ تیس نیس کر دیا جائے گا۔ جا تیری جان بخشی کر دی، جا تیرے سرداروں کو چھوڑ دیا، جا تیرے بچوں کو چھوڑ دیا، تیری سرداری تیرے کمال کی وجہ سے نہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میرا محمد تمہارے میں رہے گا اللہ جل شانہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، آج تک آمنہ کا لال ہماری سمجھ کے اندر ہی کوئی نہیں آیا۔ ختم نبوت کی چوکیداری تو بعد میں کریں گے، پہلے آمنہ کا لال ہمیں تو سمجھ گئے لیکن سید الانبیاء کو ہم نہ سمجھ سکے۔ میں تو اس خدیجہ کی ذہانت پر، اماں خدیجہ کی عقل پر، اماں خدیجہ کی حافظے پر قربان جاؤں جس نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے، تاج نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے مائی خدیجہ نے پہچان لیا، اپنے غلام میسرہ سے کہہ دیا 25 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، اپنے غلام کو بھیج دیا اور کہا جا ان کو جا کے تجارت کی پیشکش کر دے اور کہہ دے میرا مال لے کے ملک شام چلے جاؤ، جو نفع ملے گا جتنا چاہے رکھ لیو، جتنا چاہے دے دیو، مجھے تیری امانت پر دیانت پر بڑا اعتبار ہے۔ آپ نے اپنے چچے سے مشورہ کیا، چچے نے اجازت دے دی۔ جب رحمت والے نبی مکے کے سرداروں کے ساتھ مال تجارت لے کر ملک شام پہنچے، نستورہ راہب وہاں آیا، اللہ اکبر، کملی والے اپنا مال تجارت سمیٹتے رہے، سواری کو دائیں بائیں کرتے رہے۔ مکے کے اندر ملک شام میں گرمی بہت تھی، اس لیے سارے سرداران عرب ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو درخت کی چھاؤں نہ ملی، آپ سرداروں سے پرے ہٹ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، نستورہ راہب باہر آیا اور حضور کا مکھڑا دیکھ کے کیا کہتا ہے، ھذا خاتم النبیین، ھذا سید المرسلین۔ تیسرا کہا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ او میاں، نہ تو نے کوئی معجزہ دیکھا، نہ کمالات نبوت کو دیکھا، نہ اظہار نبوت کو دیکھا، ابھی تو محمد ابن عبداللہ ہے، جوانی پھوٹ رہی ہے، تجھے کیسے پتہ لگا کہ عرب کے سردار تم قریب رہ کے اندھے ہو گئے، میں دور رہ کے نبی کو پہچان گیا، تم دیکھتے نہیں، تم درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، جب آمنہ کا لال کھڑا ہوا تو درخت نے سارا سایہ تمہارے اوپر سے اٹھا کر سونے محمد کے اوپر کر دیا۔ لے جاؤ ان کو واپس، روم والے اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اسے پتہ لگا کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے، وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، جاؤ ان کو لے جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ پاک میں، ہر کوئی اپنے سردار کو، اپنے رشتہ دار کو لینے کے لیے آ گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں آئے، لینے کے لیے نہ ابا ہے نہ اماں تھی، کوئی نہیں۔ مائی خدیجہ کہتی ہے میرا 2 منزلہ مکان تھا، میں 40 سال کی بڈھی دوسرے مکان کے اوپر دوسری چھت پہ چڑھ گئی، میں نے کھڑکی میں سے ان کو آتے دیکھا، ان کے حسن کے، ان کے نور کے جلوے دیکھے، فرشتوں کا استقبال دیکھا، میری آنکھیں پرنم ہو گئی، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے کہا میرے غلام میرے پاس آ جا، میں یہ نہیں پوچھوں گی گھاٹا پڑا یا فائدہ ہوا، بلکہ جا اور جا کے کہہ دے خدیجہ کو اپنے نکاح میں لے لو، قیامت تک محمد تیری غلامی کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا مائی خدیجہ تو نے میرے اندر ایسا کیا دیکھا تھا، میں تو یتیم مکہ تھا، میں تو تجارت کا مال لے کے آیا، کہ محمد کسی نے جمال دیکھا، کسی نے کمال دیکھا، میں نے تیرے اوپر آسمان کا رحمت کا سایہ کیے ہوئے 2 فرشتوں کو دیکھا، پورے عرب کے اندر دھوپ تھی، 2 فرشتے تیرے اوپر رحمت کا سایہ باندھ لے کے آ رہے تھے، میں سمجھ گئی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ ہے۔ حضور کے پاس پیغام آیا، نبی کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن تھی، بھائی خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، حضور علیہ السلام بڑے شرم و حیا والے شرمیلے تھے۔ پیغام آیا کملی والے خدیجہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنے فیصلے خود کروں، اگر میری اماں کوئی نہیں، میرا ابا کوئی نہیں، میرا چاچا ابو طالب زندہ ہے، میرا چاچا حمزہ زندہ ہے، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، وہ ہاں کر دیں گے تو ہاں، وہ نہ کر دیں
گے نا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جوتیوں کے نیچے جو خاک مبارک ہے اس پر سارا جہان قربان کر دو۔ میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، رشتہ داری کی پاسداری کا سبق پہلے دے کے چلا گیا۔ فرمایا میری امت کے اور میری امت کے جوانوں مردوں، اگر باپ مر جائے چاچا زندہ اسے باپ کی حیثیت دینا، اگر میرے عزیزو اماں مر جائے ماں ماما زندہ اسے باپ کی حیثیت دینا، پھپھی کو باپ کی حیثیت دینا، چاچے کو باپ کی حیثیت دینا۔ اور میرے ویرو اس وقت انسان کڑوے سے کڑوا بول برداشت کر لیتا ہے، انسان اس وقت میرے عزیزو گہرے سے گہرا زخم برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنا سامنے سے منہ موڑ کے چلا جائے بڑے سخت دل والے سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ زخم نہیں کسی سے برداشت ہوتا۔ ہم نے تو پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ کی رحمت والی چھتری کے نیچے اللہ سے ہمیشہ کا سایہ مانگا۔ وہ نبی وہ لوگ ہو جو کردار کشی کرنے نہیں آیا بلکہ پردے ڈالنے آیا۔ وہ نبی میرے پیارے عزیزو جو توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے گئے۔ یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تورات زبور کے جاننے والے تھے۔ یہودیوں نے اپنا پیشوا بنایا کہ جا ان کی خدمت میں جا، جنہوں نے اعلان نبوت فرما دیا، جنہوں نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جن کے بارے میں اس کے مالک نے کہہ دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب دیکھ کے بھی تو آئیے ہو، صاف کمال آپ میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں جب حضور کی خدمت میں آیا وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کئی کے تن کے اوپر کپڑا تھا، کئیوں کے پاس چادر کوئی نہیں، کئیوں کے پاس لوہی کوئی نہیں، کئیوں کے پاس کرتا سلوار کوئی۔ یہ ایسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے جن کی کامیابی پر اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوان کی سند دے دی، ٹائٹل دے دیا۔ فرمایا لوگوں زندگی بنانے میں، کامیابی کا معیار بنانے میں کپڑوں کی محتاجگی نہیں ہو سکتی، لباس کی محتاجگی نہیں ہو سکتی۔ اگر یاران محمد پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر تیرے پر دنیا کے تھوڑے حالات آ جائے تو تجھے بھی کامیابی کی طرف سے پیچھے نہیں ہٹنا پڑے اور اللہ رسول کی مخالفت کوئی نہیں کرنی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر حضور کی مجلس میں بیٹھے، کہا نہ مجھے قرآن پڑھ کے سنایا، نہ مجھے یوں کہا کلمہ پڑھ لے، نہ جنت جہنم کے بارے میں بتلایا۔ کہ چار باتیں حضور اپنے یاروں کو فرما رہے تھے، چار باتیں مجلس میں فرما رہے تھے۔ پہلی بات افشوا السلام اطعموا الطعام، اے لوگو سلام میں پہل کیا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، آپس میں رشتہ داری کو توڑو نہیں بلکہ جوڑ دو، ناراض ہوئے سے صلح کر لو۔ باقی جب سارے کام کرو تو رات کی نہائی میں تھوڑا سا اللہ کے آگے بیٹھ کے رو کے دکھا دیا کرو۔ فرمایا جو چار کام کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، رشتہ داروں کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑے گا اور رات کو رو کر اللہ کو دکھائے گا، قیامت کے دن جہاں نظر آ گیا محمد ہاتھ پکڑ کے اسے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ اتنا آسان دین جسے آج میرے عزیزو ہم نے اپنے گندے کردار کی وجہ سے، آج ہم نے اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج میرے عزیزو جنت کا اصول بڑا مشکل کر دیا۔ تشریف لائے حجر مبارک سے صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ گئے، فرمایا لوگو آج اللہ نے اپنی جنت ہول سیل میں لگا دی، آج اللہ نے اپنی جنت مفت میں بانٹ دی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آؤ لوگو آج اللہ نے حصول جنت کو آسان کر دیا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تین بندوں کا ضامن اللہ بن گیا، تین شخصوں کا ضامن اللہ بن گیا۔ اللہ کے نبی وہ کون؟ فرمایا تین باتوں کی اللہ نے ضمانت لی، تین شخصوں کا ضامن بن گیا اور تین باتوں کی اللہ نے ضمانت لی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بگڑے کام میں بناؤں گا، اگر رزق کے اندر تنگی ہو گئی تو تنگیاں میں دور کر کے فراوانی رزق عطا فرماؤں گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فرماؤ فرماؤ کون ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا جو اپنے گھر میں آئے جائے اور اپنے گھر والوں کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ رزق کی تنگیاں دور کرے گا، اس کے سارے بگڑے کام بنائے گا، اگر اسے موت آ گئی عمل کرتے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے اندر انسان کی اکڑ ختم ہوتی ہے، انسان کی میں ختم ہوتی ہے سلام کرنے سے۔
بیوی کو سلام چودھری صاحب کریں گے، چاچے کی بیٹی کو کرے گا، مامی، بڑا چھوٹے کو، امیر غریب کو، گھر کے اندر ملازم بھی ہوگا، نوکرانی بھی ہوگی، جانوروں کے باڑے کے اندر ملازم بھی ہوں گے، جب جائے گا، جب چودھری صاحب کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملازم کا کلیجہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اس کا سانس ٹھنڈا آسمان کی طرف پہنچ گیا، خدا کی قسم دنیا آخرت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ دوسرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا وہ شخص جس کے رزق کا ضامن اللہ، جس کے بگڑے کام بنانے کا ضامن اللہ بن گیا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو 5 وقت نماز میں خدا کے گھر میں آتا جاتا ہو، اگر نماز پڑھتے پڑھاتے خدا کے گھر میں آتے جاتے رہتے، موت آ گئی، وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا فرمایا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تیسرا وہ شخص ہے جو اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اللہ کے دین پر لگائے گا، وہ بھی بغیر حساب کے جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ جو جنت میرے عزیزو بعض مرتبہ گردن کٹانے سے نہیں ملتی، اللہ پاک گھر کے اندر داخل ہو کر سلام کرنے سے جنت عطا فرما رہا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو دین کو کھڑے کرنے کے ستون ہے میرے عزیزو۔ خالی مکان کے اندر صوفہ بھی ہوتا ہے، کرسی بھی ہوتی ہے، مسہری بھی ہوتی ہے، فرمایا مکان بن گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اوے لوگو زکات دین کا ستون ہے، حج روزہ زکات دین کا ستون ہے۔ باقی جو انسان کا اپنا کردار، جس کردار سے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے، اوے لوگو خدا کی قسم نبی کا کردار اللہ نے پہلے دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ جب رحمت والے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے فرمایا لوگوں میں کردار میں کیسا، گفتار میں کیسا۔ ابو جہل آگے، ابو لہب آگے بڑھا، اگر حضور نے فرمایا میں کہہ دوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تو ابو لہب آگے بڑھا اور اپنی اکھیوں پر ہاتھ مار مار کے یوں کر کے غار کے پیچھے دیکھنے لگا، پہاڑوں کے پیچھے دیکھنے لگا۔ جب کچھ نظر نہ آیا، حضور کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا اوے مکے کے سرداروں سن لو، ابو لہب سردار کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ کردار، یہ کردار صحابہ کے اندر دیا، یہ وہ لوگ تھے میرے پیارو، اللہ اکبر۔ جیسے مولانا احمد ادیب صاحب نے فرمایا، ختم نبوت کے ساتھ اگر صحابہ زندگی کو نہ لگائیں، صحابہ کی زندگی نہ بیان کریں، صحابہ کی محبت کا اظہار نہ کریں، ہمارا مشن ہی کوئی نہیں پورا ہوتا ہے۔ جب کردار نہیں تھا، معلم اخلاق کی محنت نہیں تھی، تو بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب کردار نہیں تھا تو ایک جانور کسی کے گھاٹ سے پانی پی لیتا، جھگڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں مرنے مرانے میں 100 میرے عزیزو ایک تلوار کی زد کے اندر ایک وقت میں آ جاتے تھے۔ جب کردار بن گیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کا تھلا تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میرے عزیزو کماد کی فصل، ابھی میرے عزیزو دھان کی فصل ختم ہوگی، گندم میرے عزیزو بیجی جائے گی۔ جب کڑائے چلیں گے، بلیڈ چلیں گے، مسلمان کی آمد و رفت کا کتنا حصہ اندر آ جائے گا۔ گاڑی تو دور کی بات، آدمی کے پیدل چلنے کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ میری یہ میرے پیو دیے میں دیتی سی ہے، کوئی میرے کو لے کے بکھاوے نہ، میرے نہ نہ نہ۔ ہم نے دوست نبی کا کلمہ پڑھا، فرمایا غریب کی جھونپڑی کے سامنے اپنا محل کھڑا کرنے میں احتیاط کرنا۔ مکان بنا، بلڈنگ بنا، اگر تیرے مکان کی لمبی دیواروں میں غریب کی قدرتی ہوا رک گئی تو جنت کی ہوا سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرمایا تیرے محلے میں غریب رہتے ہو، تیرے محلے میں یتیم رہتے ہو، گوشت پکا، اچھی سبزی پکا، گھر کے دروازے بند کر دے، تیرے کھانے کی خوشبو باہر چلی گئی، غریب کی خوشبو سونگ کر دل ٹوٹ گیا، عرش والا خدا تیرے سے ناراض ہو جائے گا۔ جب کردار نہیں بنا تھا، عمر تو پہلے بھی تھے، ابو سفیان تو پہلے بھی تھے، اور میرے عزیزوں کردار نہیں بنا تھا، تلواروں کی چمک سے لوگوں کو ڈرایا کرتے۔ جب کردار بن گیا تو اپنے آنکھ کے آنسوں سے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کا تھلا باہر نکلا ہوا،
3 निस्बतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर इनकी बेटी, हुजूर के ससुर मुबारक ये, अल्लाह अकबर, मोहम्मद अरबी के साहबी ये, एजाज़ ये मिला। फतह मक्का के मौका पर जब वो सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे भी अमन दे दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दरवाज़ा बजा दिया। अल्लाह सोने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर निकले। अमीर माविया के अब्बू जान कातिब वही के वालिद गिरामी निकले। हज़रत उमर प्यार से अस्सलामु अलैकुम, कोई बेअदबी ना हो जाए, गुस्ताखी माफ, रसूलुल्लाह से मेरी शिकायत तो नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं। मेरी माँ उम्मे हबीबा से जाके गिला तो नहीं करोगे? और जी हुआ क्या? अल्लाह काब के मकान का थल्ला बाहर निकला हुआ है, ये इतनी सी 2 ईंटें बाहर निकली हुई हैं। मुसलमान यहाँ से रात के अंधेरे में दिन के उजाले में गुजरते हैं। रात के अंधेरे में किसी मुसलमान का ठुड्डा लग गया, उसे नुकसान हो जाएगा। कलमा हमने किसका पढ़ा? जो लोगों को नुकसान से बचाने, दुनिया आखिरत के फ़ायदे देने के लिए आया। अबू सुफियान अगर तेरे घर के अंदर कोई हथौड़ा है तो लेके आ जा, वरना उमर के हाथ भी मौजूद है, हथौड़ा भी मौजूद है। खुद आकर ये थल्ला तोड़ेगा, ईंटें तो बाहर निकालेगा और मुसलमान की आमदरफ्त की जगह सही करेगा। अब हजरत अबू सुफियान सरदार, नबी का ससुर, मुसलमानों की अम्मी का अब्बा, यूं देखा। हजरत उमर की निगाहें झुक गई, अबू सुफियान की आंखों से आंसू आने लग गए। अल्लाह वाह वाह, सहाबा आदिल थे, अल्लाह अकबर, एक दूसरे का एहतराम किया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अबू सुफियान ने हाथ पकड़ा, कहा उमर तेरी गैरत पर, तेरे अदल पर कुर्बान जाऊँ, ज़िंदगी का पता कोई नहीं, भरोसा कोई नहीं, पहले तेरा नंबर लग जाए या पहले मेरा नंबर लग जाए। उमर अगर मेरा पहले नंबर लग गया तो जिनकी गुलामी का दम तू भरता है, अगर उनसे मुलाकात हो गई जाके बतलाऊंगा। जिस उमर की तरबियत बैतुल्लाह का खिलाफ पकड़ के रोके करके आए थे, आज वो उमर तेरे जाने के बाद कुरान का दल दुनिया के अंदर दिखा रहा। ये है खिलाफत राशिदा का निज़ाम। आज हुकूमत से मौलवियों की लड़ाई पैसे की नहीं, खुदा की कसम आज हमारा झगड़ा ही सारे हुकूमत से ये है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे बना। अगर ये मुल्क की बुनियादों के अंदर 6 लाख मुसलमानों का खून है तो निफाज मियाँ कुरान का होना चाहिए, निज़ाम मियाँ खिलाफत राशिदा का होना चाहिए। मुतालबा गलत है कि सही है? जब खिलाफत राशिदा का निज़ाम आ गया तो रब्बे काबा की कसम कुत्ते की भौंक होगी, खत्म नबूवत का चौकीदार सामने आएगा। कोई साहबा को गाली देने वाला, कोई माँ आयशा के दुपट्टे पर मेरे अजीजों उंगली उठाने वाला नहीं होगा। मेरे अजीजों 30 अक्टूबर को मोची दरवाजे में जो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, जो होनी थी, उसे मेरे अजीजों मुस्तरद करके, मेरे अजीजों शेरावाला के अंदर, लाहौरी की मस्जिद के अंदर वो कॉन्फ्रेंस की, सारे कायदीन बैठे थे। मुझे भी 2 मिनट के लिए मेरे अजीजों कुछ कहने का मौका मिला। मैंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर मौलवी बिकता, मौलवी खुदा की कसम बिकता नहीं, मौलवी हर मैदान में डटता है। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर आज तक कोई मार्का, कोई जगह ऐसी दिखाओ जहां मौलवी बिक गया हो। अगर मौलवी मेरे अजीजों रब्बे अकबर की कसम है बिक जाता तो नवाज जंगवी का जनाजा मेरे अजीजों जवानी में ना उठता, बच्चे उसके जवानी में यतीम ना होते, शिशन कोट के अंदर मर्दे कलंदर साबे के गुलाम के गुलो गोश के लुथड़े ना उठते। मेरे अजीजों इस्लामाबाद के टूल प्लाजा के ऊपर खुदा की कसम खून की नदी में मर्दे कलंदर ना नहाता। हमें मुफ्ती महबूद भी याद है, हमें गुलाम गौस हजार भी याद है, मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद याद है, मौलाना यूसुफ बेनूरी याद है। रब्बे अकबर की कसम है हर मैदान में मौलवी ने आगे लगाया, कभी मौलवी आगे लगा कोई नहीं। कट तो गया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर गया, अल्लाह की तौहीद का परचम भी बुलंद करके चला गया, खत्म नबूवत का नारा भी क़यामत की सुबह तक जिंदा करके चला गया। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगर मौलवी आपको हक पे नजर आता है, मिंबर में आपका वारिस नजर आता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सच्चों का साथ दें और सच्चों के कहे पर अमल करें, सच्चों की बात पर अमल करें। अल्लाह की कसम इस मिंबर और मेहराब के तकद्दुस को कभी मौलवी ने रोटी की खातिर, पैसे की खातिर कभी पामाल नहीं किया। जब भी हक का नारा बुलंद हुआ इसी मिंबर से बुलंद हुआ। खत्म नबूवत की चौकीदारी का
کا تحفظ ہوا تو یہاں سے ہوا، صحابہ کی عزت کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا، ازواج مطہرات کی عزت والے دوپٹے کی حفاظت کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا، افواج پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرنے کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا، ملکی سالمیت کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا، نفاذ قرآن کا نعرہ لگا، نفاذ شریعت کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا۔ انشاءاللہ انٹرنیشنل ختم نبوت کے قائدین کی زیر سایہ آج الحمدللہ فقیر اس عزم اس اعلان کے ساتھ آپ حضرات سے دعا لینا چاہتا ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی، خون میں گرمی رہے گی، جسم میں حرارت رہے گی، جسم کے ساتھ سانس کا تعلق ہوتا رہے گا، رب کعبہ کی قسم صحابہ کی غلامی بھی ہوتی رہے گی، ختم نبوت کا نعرہ بھی بلند ہوتا رہے گا۔ سارے کوشش کرو گے میرے عزیزو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، اللہ عمل